اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الحمد وعلیہ توکلت والیہ انیب۔ آج کی گفتگو میں ہم شہادت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خصائص، جو فضائل، جو مناقب آپ کی شخصیت کے ساتھ خاص قرار دی ہیں، ان خصائص کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شناخت، معرفت کا ہمارے پاس دو ہی ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بیان کردہ حقائق و معارف اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم امیر المومنین کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا، پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ فرامین اور احادیث نورانی کی روشنی میں ہم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت، فضائل و مناقب اور خصائص کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، پیغمبر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، علی آپ کی حقیقی شخصیت و شناخت اور معرفت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ما سوائے اللہ سبحانہ و تعالی اور مجھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ بس اس جہاد سے امیر المومنین کے حقیقی معرفت کو ہم یا اللہ کی ذات کے ذریعے سے بیان کردہ حقائق کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں گے، یا پیغمبر خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم سمجھ سکیں گے۔ اس لحاظ سے ہم پہلے خصائص کی تعریف کریں گے۔ خصائص کسے کہا جاتا ہے؟ خصائص سے مقصود فضائل و مناقب کا وہ حصہ ہے کہ اللہ کی ذات نے جو فقط وجود مبارک امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ خاص قرار دی ہے، جو آپ کے علاوہ کسی بھی بزرگ و برتر، چاہے مقام نبوت ہو، مقام وصایت پر ہی کیوں نہ ہو، مقام یعنی رسالت پر بھی فائز نہ ہو، کسی انبیاء کو، کسی رسول کو نہیں دی، ان خصوصیت کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اس جہت سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ارادہ جلیلہ کے ذریعے سے آپ اور ختمی مرتبہ دونوں کو ایک ہی نور مقدس کے ذریعے سے خلق کیا۔ پیغمبر خدا کا حدیث مبارک ہے، خلقت انا وعلی من نور واحد۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے عدم سے مجھ پیغمبر خدا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دونوں نور کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہی نور سے خلق کیا۔ اس کے حوالے سے خود پیغمبر کرام اسلام کا فرمان ہے، یعنی امیر المومنین کے متعلق فرمایا، انا وعلی من نور واحد وسائر الناس من شجر شتى، میں اور علی کو اللہ کی ذات نے ایک ہی نور سے خلق کیا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے امیر المؤمنین کے لیے سب سے پہلی عالم تکوین کے اندر، عالم تخلیق کے اندر جو پہلی خصوصیت آپ کی بیان کی ہے، آپ کے ذات کے ساتھ خاص قرار دی ہے، وہ نور محمد مصطفیٰ کے ساتھ آپ کے نور کو خلق کر دیا۔ یہ پہلی خصوصیت امیر المؤمنین کی۔ دوسری خصوصیت آتے ہیں کہ پروردگار عالم کی ذات نے خانہ کعبہ میں، کون سا خانہ کعبہ؟ وہ گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، وہ گھر کہ جہان ہستی میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس گھر کو اللہ کا خانہ خدا قرار دیا اور کائنات کی تخلیق اور زمین کو بچھونے کی ابتدا جس زمین سے کی اللہ کی ذات نے، اس خانہ خدا میں امیر المومنین کی ولادت کو قرار دیا۔
بہت سارے انبیاء نے بہت سارے علماء نے بیان کی ہے کیوں اللہ کی ذات نے خانہ خدا میں امیر المؤمنین کی ولادت کا خاص قرار دیا، اجلالا لعظمتہ، اللہ کی ذات نے کسی انبیاء کو یہ خصوصیت نہیں دی، کسی رسول کو یہ خصوصیت نہیں دی، خاص فقط امیر المؤمنین کے لیے خانہ خدا میں ولادت کو کیوں خاص قرار دیا؟ اجلالا لعظمتہ، امیر المؤمنین کی عظمت، مقام اور منزلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے خانہ خدا میں آپ کی ولادت کو خاص قرار دیا۔ یہ امیر المؤمنین کی خصوصیت، خصائص امیر المؤمنین کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا خصوصیت کیا ہے؟ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین کے اوپر ایمان لانے والے اور اسلام کو قبول، اسلام پیغمبر کرام اسلام پر اسلام لانے والی سب سے پہلی وجود پہ سب سے پہلی ہستی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے ذات گرامی، جیسا کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا، اول من آمن بی علی بن ابی طالب علیہ السلام، سب سے پہلی جس شخصیت نے مجھ پیغمبر خدا کے اوپر ایمان لایا، اور یعنی وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ دیکھیں ایمان لانے کی جہت سے یہ دیکھیں کہ خود امیر المؤمنین وہ ہستی ہے کہ اللہ کی ذات نے اہتمام کروایا، جو ہی امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی، یعنی پہلی نظر رسالت مآب کے چہرے اقدس نور مقدس کے آپ نے زیارت کی، اور آپ کی تربیت رسالت مآب نے کی، یعنی امیر المؤمنین کی تربیت خاص طور پہ یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ یہ خصائص ہیں امیر المؤمنین کو۔ خود نہج البلاغہ میں مولا نے بیان فرمائے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ قَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، تم لوگ جانتے ہو کہ رسول گرامی اسلام کے ساتھ میری خاص قربت، میری خاص قرابت تھی۔ یضمنی فی صدرہ، پیغمبر خدا مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، اپنے دہن مبارک سے مجھے لقمہ کھلایا کرتے تھے، لقمہ کو پہلے خود امیر یعنی پیغمبر خدا اپنے منہ میں چباتے تھے، پھر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ کائنات کا سب وہ عظیم ہستی جس نے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کی، لیکن اس میں کیا فرمایا کہ سب سے پہلی جس شخصیت پر ایمان لایا وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین کی طرف سے یلغار کا زمانہ تھا، اس دور میں 3 ہی شخصیتیں تھیں، بلکہ اگر اس روایت کی مزید ہم وضاحت کی طرف آئے، اس یعنی نماز جماعت کا سب سے پہلا قیام کون کیا؟ انہی ہستیوں نے، جس میں سر فہرست پیغمبر خدا نماز جماعت قائم کیا کرتے تھے، اور اقتداء میں امیر المؤمنین اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ 3 شخصیتیں تھیں جن نے اس نماز جماعت کا قیام کیا۔ یہ ساری اس جہت سے ہے کہ اللہ کی ذات نے اس فضیلت سے یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے شخصیت کو امیر المؤمنین کو بیان کیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ مبارکہ واقعہ میں خلاق دو عالم نے بیان فرمایا۔ بس یہ تیسری خصائص اللہ کی ذات نے امیر المؤمنین کو بیان کیا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے قرآن مجید جیسا صحیفہ نور میں امیر المؤمنین کو نفس رسول کہا۔ یعنی حدیث مباحلہ کے میدان میں جو آیت مباحلہ نازل ہوئے، اس میں نفس رسول کے طور پر امیر المؤمنین کو بیان کیا۔ اس جہت سے یہ ایک خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ چوتھی جو خصوصیت ہے، بہت زیادہ خصائص ہے، ہم صرف ایک فہرست بیان کریں گے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کو پروردگار عالم نے یعنی امیر المؤمنین کی محبت، مودت اور دوستی کو ایمان کی علامت قرار دیا، جیسا کہ امیر المؤمنین نے بھی نہج البلاغہ میں بیان فرمائی، اگر میں مؤمن کی ناک کو اس تلوار سے ذوالفقار سے کاٹ دوں اس لیے کہ علی ان یحبنی، کہ
وہ مجھ سے محبت، یعنی منافق کی ناک کو تلوار سے میں کاٹ دوں اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وَلَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي فَمَا أَحَبَّنِي، اگر دنیا و ما فیہا کے اندر موجود ہر چیز کو منافق کے سامنے رکھ دی جائے اور اس سے یہ تقاضا کیا جائے کہ تو علی سے محبت اور دوستی رکھے، تو ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لسان مبارک صادق الامین کے زبان سے بیان ہوا ہے، یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا المنافق۔ علی آپ سے دوستی نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو، اور آپ سے بغض عداوت نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ جس کا دل نفاق سے بھرا ہوا ہو۔ بس امیر المومنین کے شہادت کے مناسبت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ وصیہ برحق پیغمبر خدا ہے، ہمارے لیے پروردگار عالم کی جانب سے ہادی برحق ہے۔ ہدایت ہم اس وقت لے سکیں گے، معرفت اور شناخت اس وقت حاصل کر سکیں گے جب ان احادیث کی روشنی میں ہم امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھیں۔ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں امیر المومنین کو سمجھنے، ان کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔